نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ قوالی سننا جائز ہے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قوالی سننے کی کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں پائی جائیں تو بلا شبہ قوالی سننا جائز ہے، اور اگر وہ شرطیں نہ پائی جائیں تو ناجائز و حرام ہے۔ فتاوی شامی کے حوالے سے علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جاء الحق کے حصہ اول بحث عرس میں قوالی کی 6 شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قوالی کی مجلس میں کوئی امرد یعنی بے داڑھی کا لڑکا نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ساری جماعت اہل کی ہو، اس میں کوئی نااہل نہ ہو۔ اہل سے مراد وہ شخص ہے کہ اس کو وجد کی حالت میں اگر کوئی تلوار مارے تو اس کو خبر نہ ہو۔ اور بعض صوفیہ نے فرمایا کہ قوالی کا اہل وہ ہے کہ اگر 7 روز تک اسے کھانا نہ دیا جائے، پھر ایک طرف کھانا اور دوسری طرف قوالی، تو کھانا چھوڑ کر وہ قوالی سننا پسند کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قوالی کی نیت خالص ہو، یعنی اجرت وغیرہ اور معاوضہ لینے کی نیت نہ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ قوالی کی مجلس میں جو لوگ جمع ہوں وہ سب کے سب کھانے اور لذت حاصل کرنے کی نیت سے نہ جمع ہوئے ہوں، بلکہ محض خلوص نیت سے جمع ہوں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ بغیر غلبہ کے وجد میں کھڑے نہ ہوں۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ قوالی کے اشعار شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ اب آپ ان 6 شرطوں کو سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ کیا آج کی قوالیوں میں یہ شرطیں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ 101% یہ شرطیں نہیں پائی جاتی۔ اگر ایک شرط پائی جاتی ہے تو دوسری نہیں، اگر دوسری پائی جاتی ہے تو تیسری نہیں۔ لہٰذا آج کی قوالی کا سننا، آج کل جو قوالی رائج ہے اس کا سننا ناجائز و حرام ہے۔ اب چاہے سننے والا کوئی بھی ہو، چاہے کوئی مولوی ہو یا پیر فقیر ہو، کوئی بھی ہو، اگر یہ 6 شرطیں پائی جائیں تو اس کے لیے جائز، نہ پائی جائیں تو ناجائز۔ اور آج کے زمانے میں جو قوالیاں رائج ہیں ان میں شرطیں نہیں پائی جاتی، لہٰذا ناجائز و حرام ہے۔ اب کچھ لوگ جنہیں قوالی سننے کا بخار چڑھا رہتا ہے، وہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے سلسلے چشتیہ کے کچھ بزرگان دین کو الزام اور تہمت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں بزرگ نے قوالی سنی ہے لہٰذا قوالی سننا جائز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے قوالی سنی ہو، یہ صرف تمہارا الزام ہے بس۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ سلسلے چشتیہ کے عظیم بزرگ ہیں۔ انہوں نے خود بھی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام فوائد الفؤاد ہے، اور اس میں حضرت قبلہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ مزامیر حرام است، یعنی گانا بجانا حرام ہے۔ اور محبوب الہی رحمہ اللہ نے اپنے ایک خلیفہ خاص جن کا نام مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہیں حکم دیا کہ قوالی کے متعلق ایک رسالہ لکھو جس کا نام کشف القناع عن اصول السماع ہے، تاکہ اس رسالے میں ان لوگوں کو جواب دیا جا سکے جو ہماری طرف یعنی سلسلے چشتیہ کے بزرگوں کی طرف قوالی کی نسبت کرتے ہیں۔ اس رسالے کو آپ پڑھیے، اس رسالے میں صاف لکھا ہے کہ اما سماع مشائخنا رضی اللہ عنہم فبریء عن هذه التہمة وهو مجرد صوت القوال مع الاشعار المشعرة من کمال صنعت اللہ تعالی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مشائخ کرام کا سماع قوالی مزامیر کے بہتان سے بری ہے۔ وہ جو
قوالی سنتے تھے وہ صرف قوال کی آواز ان اشعار کے ساتھ جو کمال صنعت الہی کا پتہ دیتے ہیں۔ تو مذکورہ حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کی طرف قوالی کی نسبت کرنا غلط ہے، اور اگر بالفرض بزرگوں نے قوالی سنی بھی ہے تو ان تمام شرطوں کے ساتھ جو ابھی آپ کو بتائی گئیں۔ لہٰذا خود بھی قوالی سننے سے بچیں اور دوسروں کو بھی روکیں۔ اور آپ سے سنجیدگی سے ایک بات اور عرض ہے کہ اندھی عقیدت میں آپ حضرات نہ پڑیں، بلکہ جو صحیح ہو، شریعت کے مطابق ہو، اسی پر عمل کریں۔ کسی مولوی، پیر، فقیر کا کوئی عمل یا قول جو ہے نہ شریعت بن سکتا ہے اور نہ ہی حجت ہو سکتا ہے۔ شریعت ادلہ اربعہ کا نام ہے، 4 دلیلوں کا نام ہے: قرآن، حدیث، اجماع امت یعنی سلف صالحین کے اعمال، اور قیاس مجتہد۔ ان کے علاوہ کسی کا عمل لائق حجت اور لائق تقلید نہیں۔ ہاں اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو لائق تقلید، لائق اتباع ہے، ورنہ نہیں۔ لہٰذا آپ حضرات شریعت کی پیروی کریں، لوگوں کی نہیں۔ اللہ تعالی عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فقیر قادری محمد علاء الدین عزیزی، مرکزی رکن جامعہ حدیقۃ النعمان، دروغہ پور روڈ، مہین پور۔